ذمہ داری ہے وہ اس شخص کے گردن پر ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ آپ کو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں کہ فکر مند رہتے ہیں، مغموم رہتے ہیں، تو اور ایسا جیسے کوئی آدمی حشاش بشاش ہوا کرتا ہے، اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی۔ تو یہ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا یہ بات، کہ امام محمد نے جواب دیا کہ ما بال رجل جعل الناس عنقه قنطرة الى الجنۃ والنار، کہ اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی گردن کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم اور جنت کے درمیان لوگوں نے اس کو پل بنایا ہوا ہے، اس پل سے گزر کے وہ جنت میں جاتے ہیں، اور ساری ذمہ داری اس گردن کے اوپر ہے جو قنطرہ بنی ہوئی ہے، پل بنی ہوئی۔ تو ایک طرف تو یہ عالم ہے ان حضرات کا، امام مالک کا، امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم دونوں پر پیش کرتا ہوں کہ جواب مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا۔ ایک طرف تو یہ حال ہے، اور دوسری طرف فتویٰ کو ایک آج کل ایسا بنا لیا گیا ہے کہ ہر ایک آدمی مفتی بننے کے لیے تیار ہے۔ میری رائے یہ ہے، آئی تھنک دیٹ دس از حلال اور حرام، ہر ایک آدمی اپنی رائے پیش کرنے کو تیار ہے اور مفتی بننے کو تیار ہے۔ حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات سب جانتے ہیں، ایک مرتبہ پاکستان تشریف لائے، ایک مرتبہ نہیں بارہا آئے ہیں۔ جب پہلی بار تشریف لائے تھے تو سارے ہمارے بزرگوں سے، والد صاحب سے بڑا گہرا تعلق تھا، بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور بڑا متاثر ہو کر گئے علماء پاکستان سے۔ جب ایئرپورٹ کے اوپر پہنچے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے پاکستان کے لوگوں کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے فرمایا بھئی میرا بڑا دل خوش ہوا پاکستان کے تمام لوگوں کو دیکھ کر، خاص طور سے علماء کو دیکھ کر، لیکن ایک میں نے خاص بات دیکھی ہے پاکستان میں۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ یہاں کا ہر شخص طبیب ہے اور ہر شخص مفتی ہے۔ ہر شخص طبیب ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے سامنے بیان کرے کہ بھئی مجھے فلاں بیماری ہوئی ہے تو وہ فوراً ایک دوا بتانے کو تیار ہے کہ جی بھئی فلاں دوا استعمال کرو، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو ایک تو ہر شخص طبیب ہے، دوسرا ہر شخص مفتی ہے، اس سے کوئی مسئلے کی بات کرو تو وہ اپنی رائے ظاہر کر دے گا۔ العیاذ باللہ العلی العظیم۔ تو یہ فتویٰ کا مقام کوئی ایسا نہیں ہے۔ مجھے کچھ اچھا یاد پڑتا ہے کہ پہلے زمانے میں حضرت والد صاحب تو فتویٰ تو لکھا ہی کرتے تھے، لیکن ٹیلی فون پر لوگ بہت مسائل پوچھا کرتے تھے۔ تو جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو میں حضرت سے اس کا سوال پوچھ کر پھر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ سے ذکر کرتا تھا کہ یہ سوال پوچھ رہا ہے وہ شخص۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے دو سوال، ٹیلی فون مجھے دو، تم نہیں بیان کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہوگا اور تم نے کیا سمجھا اور کیا سوال کر لیا۔ پھر میں جو جواب دوں گا تو وہ پتہ نہیں تم کتنا سمجھو گے، کتنا اس کو سمجھاؤ گے، اور کتنا براہ راست بات کرتے تھے مستفتی سے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فرمانے لگے اچھا چلو اب تم سوال ان سے سن کر مجھ سے ذکر کر دیا کرو۔ تو وہ پھر میں نے سوال ان سے سنا، حضرت والد صاحب کو ذکر کیا، انہوں نے جواب دیا، میں نے نقل کر دیا۔ کسی ایک موقع کے اوپر ایسا ہوا کہ بہت معمولی سی بات کسی نے پوچھی جو بالکل سامنے کا مسئلہ تھا، تو میں نے بتا دیا، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ فلاں صاحب کا یہ فون آیا تھا اور انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تھا، میں نے یہ جواب دے دیا، کیونکہ آپ سے بار بار سنا ہوا تھا، میں نے یہ جواب دے دیا۔ کہا کیوں جواب دیا تم؟ جب تم مفتی نہیں ہو تو جواب کیوں دیا؟ اگرچہ صحیح جواب دیا ہو تب بھی تنبیہ فرمائی، خطا اگر راست آید ہم خطاس، اگر غلطی صحیح ہو جائے تو بھی وہ غلطی ہے، تمہیں ابھی حق نہیں ہے کہ تم جواب دو فتوے کا، سوال کا۔ اس طرح کر کے پھر ایک
وقت آیا کہ فرمان لے کے جو معمولی بالکل سامنے کے مشہور معروف مسائل ہیں وہ جواب دے سکتے ہو. اس طریقے سے تربیت فرمائی اور پھر تحریر اور تقریر کے ذریعے مدتوں جب تک حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے میں نے کوئی تحریر حضرت کو سنائے بغیر یا پڑھائے یا ان کو دکھائے بغیر نہ کوئی فتویٰ جاری کیا نہ کوئی کتاب یا کوئی مضمون شائع کیا. ایک ایک لفظ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ دیکھا کرتے تھے. تو اس وقت پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ فتویٰ معمولی چیز نہیں ہے. یہ ہر ایک بس کا کام نہیں ہے. اس کے لیے ممارست ضروری ہے اور ملکہ فقہیہ ضروری ہے. اب چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی مزید تکمیل انشاءاللہ اس کے بعد کریں گے.